360 में। 2 माह से भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में शहरियों की जिंदगी मफलूज। बहुत से गिरफ्तार या लापता कश्मीरियों के घर वाले ताहाल अपने प्यारों के इंतजार में। एक नौ मुंतखब अमरीकी कांग्रेसमैन अपनी नई प्रोफेशनल और खानदानी जिम्मेदारियों के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम कर रहे हैं। और नामवर भारतीय अदाकारा शबाना आज़मी की वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं इरम अब्बासी। जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने भारत की सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त को भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीर के खुसूसी स्टेटस की मनसूखी के बाद 9 साल से लेकर 18 साल की उम्र के कम से कम 144 बच्चों को गिरफ्तार किया गया। अगरचे अथॉरिटीज़ का कहना है कि कैदियों को रिहा कर दिया गया है, मगर एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम 4000 शहरी अब भी गिरफ्तार या नजरबंद हैं। आपको लिए चलते हैं भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर, जहां बहुत से गिरफ्तार या लापता अफराद के खानदान अभी भी अपने प्यारों के घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। श्रीनगर से जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की रिपोर्ट। 5 अगस्त को भारत ने अपने ज़ेर इंतजाम कश्मीर की नीम खुद मुख्तारी को खत्म करके इसे बराह रास्त वफाक के कंट्रोल में लाने का ऐलान किया। इस मुतनाज़ इक़दाम से एक दिन पहले रियासत में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया था। पब्लिक सेफ्टी एक्ट और दूसरे कवानीन के तहत नजरबंद होने वालों में 3 साबिक वज़राए आला समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और सरगर्म कारकुन भी शामिल हैं। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में मकामी नौजवानों को हिरासत में लिया गया है। ऐसे बेशतर नौजवानों के वालिदैन ज़हनी करब से गुजर रहे हैं। अगर हम मर जाएंगे तो हमें कौन कंधा देगा? यहाँ बड़ा जुल्म ढाया जा रहा है। मैं इस मुसीबत से आज़ाद होना चाहता हूँ। सिर्फ मेरा बेटा ही बंद नहीं, कई दूसरे नौजवान भी कैद किए गए हैं। ओहदेदार कहते हैं कि बेशतर गिरफ्तारियां अमन अमान को बरकरार रखने के लिए एहतियाती तौर पर की गईं और हिरासत में लिए गए ज्यादातर अफराद को अब रिहा किया जा चुका है। लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सूरत हाल में कई तरह की गिरफ्तारियां की जाती हैं। इनमें से एक रोकथाम के लिए की जाती है ताकि शर पसंद पुरअमन माहौल खराब न कर पाए। ज़ेरे हिरासत नौजवानों के रिश्तेदारों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि मेरे बेटे को रिहा किया जाए। मेरा उसके सिवा कोई सहारा नहीं। मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरा बेटा 15 रोज से कैद है। उससे कोई खता सरजद नहीं हुई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि गिरफ्तार शुदा अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इजहार ख्याल पर आयद हर किस्म की बिलवास्ता और बिलावास्ता पाबंदियों को खत्म किया जाए। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। अब मसला कश्मीर की जानिब दुनिया की तवज्जो दिलाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का जिक्र। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब में दुनिया की तवज्जो मसला कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर दिलाई और आलमी रहनुमाओं से अपील की कि वो भारत पर इस सिलसिले में दबाव डालें। लेकिन क्या दुनिया पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से मुत्तफ़िक नज़र आती है? ये सवाल पूछा अमान अजहर ने वाशिंगटन के तज्ज़ियाकारों से। भारत की जानिब से कश्मीर को आईनी तरमीम के जरिए मुल्क में ज़म किए जाने के खिलाफ पाकिस्तान की सफारती कोशिशें न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर भी जारी रहीं। भारत के लिए अलबत्ता मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत का बाहमी मामला है जिसमें किसी सालसी की जरूरत नहीं है। सदर ट्रंप ने भी सालसी की पेशकश को दोनों ममालिक की मर्जी से मशरूत किया है, जैसे कि भारत कहता आया है। यकीनन मैं मदद करना चाहूँगा अगर दोनों पाकिस्तान और भारत चाहें कि मैं ऐसा करूं। तो पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी और सफारतकारी बैनुल-अक़वामी बरादरी को भारत के खिलाफ कायल करने में किस हद तक कामयाब है? Pakistan has placed Kashmir. मसला कश्मीर लंबे अरसे से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है।
پاکستان کے نقطہ نظر سے اس کی وجہ تاریخ، انصاف اور نظریاتی ہے. یہ کہنا مشکل ہوگا کہ یہ مؤثر خارجہ پالیسی کی ترکیب ہے، کیونکہ پاکستان اس معاملے پر کسی بھی اہم ملک کی سوچ تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا، جس کے باعث تنازع کی شکل وہی رہی ہے جیسا کہ بھارت چاہتا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کا باہمی مسئلہ ہے. مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ماون وائن بام کے نزدیک پاکستان کی کشمیر پالیسی موجودہ حالات سے مطابقت نہیں رکھتی. مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ پاکستان کی حکمت عملی کا انحصار اس بنیادی نقطے پر ہے کہ کشمیر ابھی بھی حل طلب معاملہ ہے، لیکن بھارت کی جانب سے جموں اور کشمیر کو بھارت کا حصہ بنائے جانے سے اس مسئلے کی نوعیت بدل چکی ہے اور پاکستان کے موقف پر واپس جانا اب مشکل ہے. لیکن سابق امریکی سفارتکار رچرڈ باؤچر کہتے ہیں کہ کشمیر پر اقدامات کے سبب بھارت اب پاکستان پر دہشت گردی کا الزام نہیں لگا سکے گا. یہ تاریخ کو مٹانے کی کوشش ہے. یہ کشمیر سے وابستہ پاکستانی مفادات سمیت سرحد پار آزادانہ آمد و رفت، استصواب رائے، خود مختار ریاست جیسے تمام منصوبوں کو ختم کرنے کی کوشش ہے. اس اعتبار سے اس اقدام کا مقصد ان تمام تاریخی منصوبوں کی نفی کرنا ہے اور اس کی جگہ یہ باور کرانا ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے. تحقیق کاروں کے نزدیک پاکستان کی کشمیر پالیسی میں کئی دہائیوں سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس کے باعث یہ پالیسی معروضی علاقائی حالات سے مطابقت نہیں رکھتی، جس سے اس کے سفارتی کامیابی کے امکانات بھی کم ہوئے ہیں. امان اظہر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. مسئلہ کشمیر سے متعلق پاکستان کی پالیسی کامیاب یا ناکام رہی ہے اور اس وقت اس حوالے سے پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ یہ سوالات اٹھائے ہماری ساتھی شہناز نفیس نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مسعود خان کے ساتھ ایک انٹرویو میں. شہناز، کیا کہنا تھا مسعود خان کا؟ جی، سب سے پہلے تو ارم مسعود خان نے اس رائے کو رد کیا کہ کشمیر ایشو پر پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ سفارتی سطح پر ناکام رہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یورپین کنٹریز کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور امریکی کانگریس مین ان کی مثالیں دیں جنہوں نے اپنے بیانات کے ذریعے بھارت کے 5 اگست کے اقدام پر تنقید کی اور اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا. تاہم مسعود خان نے اس پر ضرور اتفاق کیا کہ اس وقت پاکستان کو عالمی سطح پر جو حمایت حاصل ہونی چاہیے تھی وہ حاصل نہیں ہے، اور ان کے مطابق یہی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے. یہ بتائیے شہناز کہ پاکستان پہ کچھ حلقے یہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہے، تو وہ کشمیر کا ایشو کیسے ریز کر سکتا ہے؟ اس پر انہوں نے کیا کہا؟ بالکل یہ سوال جب میں نے مسعود خان سے کیا تو انہوں نے ایسی تمام رپورٹس کی سختی سے تردید کی جن کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک آزاد کشمیر کی حمایتوں کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے. انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا تو آپ کو سنانا چاہیں گے. خزہ کشمیر میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ کشمیر خود مختار بننا چاہیے. جہاں تک مقبوضہ کشمیر کا تعلق ہے، ہندوستان نے وہاں ان کی آواز بالکل دبا دی ہے اور ان کی جو پارٹی ہے اس کو بین کر دیا ہے، جس کو JKLF کہتے ہیں، اسے بین کر دیا ہے، اور ان کے جو لیڈر ہیں یاسین ملک صاحب وہ تہاڑ جیل میں ہیں اور بہت بری حالت میں ہیں کیونکہ ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. ادھر پاکستان میں جو ہے شہری آزادیاں ہیں اور اس وجہ سے آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں، وہاں شہری آزادیاں، شخصی آزادیاں ہیں، اور اس کی وجہ سے کہ جماعت بھی ابھی تک بالکل جو ہے جو JKLF ہے وہ بالکل آزاد ہے، اور اس کے جو رہنما ہیں وہ بیانات بھی دیتے ہیں اور اپنے مطالبات بھی کرتے رہتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن یا کوئی پابندی نہیں ہے. طالبان وفد کی ملاقات ہو رہی ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے. اپڈیٹس کے لیے آئیے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر لاگ آن کیجیے. facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے.
وائس آف امریکہ امریکی کانگریس میں پہلی مرتبہ منتخب ہونے والے 2 اراکین کی زندگی پر ایک نظر ڈال رہا ہے. مقصد یہ جاننا تھا کہ آخر پہلے سال میں ان کو کیا چیلنجز درپیش رہے اور ان کی کامیابیاں کیا رہیں. آج ملتے ہیں 9 منتخب ریپبلکن کانگریس مین پیٹ سٹابر سے جو منیسوٹا کے 8ویں ڈسٹرکٹ سے منتخب ہوئے, جس کے بعد وہ خود تو واشنگٹن ڈی سی منتقل ہو گئے مگر ان کی بیوی اور 4 بچے اب بھی منیسوٹا ہی رہتے ہیں, جبکہ بیشتر اراکین عموماً منتخب ہونے کے بعد اپنے خاندانوں کے ساتھ ڈی سی کا رخ کرتے ہیں. اس وقت آئیے دیکھتے ہیں پیٹ سٹابر کی زندگی کی ایک جھلک. اگر آپ لیک سپیریئر کے بارے میں سوچیں تو یہ ہمارا ورثہ ہے. پیٹ سٹابر کا تعلق ریاست منیسوٹا میں جھیل کے کنارے بسے شہر ڈولوت سے ہے. کانگریس کے نمائندے کے طور پر پیٹ سٹابر کا کانگریس میں یہ پہلا سال ہے. یہ ہماری تفریح کی جگہ ہے. میں شکار کرتا ہوں, مچھلیاں پکڑتا ہوں, ہاکی کھیلتا ہوں. بے شک یہ میری جوانی کا ایک اہم حصہ تھا. ایک دن اپنی بیوی جوڈی سے بات کرنے کے بعد ڈولوت میں ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. کیا یہ پاگل پن نہیں؟ آج سے کوئی 2 برس پہلے ہم نے کانگریس کا انتخاب لڑنے کے بارے میں بات کرنا شروع کی تھی. ہم کانگریس کے بعض ارکان سے ملنے واشنگٹن گئے تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ یہ سب کس طرح ہوتا ہے. کیا آپ کی شادی قائم رہ سکتی ہے اور کیا کانگریس کے رکن ہوتے ہوئے آپ اپنی خواہشات کے مطابق والدین کی ذمہ داریاں بھی سنبھال سکتے ہیں. اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے جوڈی سٹابر منیسوٹا کے 148ویں فائر ونگ کی پہلی خاتون کمانڈ چیف تھیں. میرے خیال میں میرے لیے کام کو جاری رکھنا ایک چیلنج بن جاتا کیونکہ ہمارا ایک بیٹا ذہنی معذور ہے. جوڈی اپنے منیسوٹا کے گھر میں 4 بچوں کے ساتھ رہتی ہیں. مجھے پتا ہے کہ میری بیوی اور بچے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہیں, اس لیے اتنی پریشانی نہیں ہوتی اور آپ آفس میں اپنی ذمہ داریوں پر توجہ دے سکتے ہیں. In Superior National Forest. You know what that is, right? پیٹ سٹابر کی الیکشن مہم کو صدر ٹرمپ کے ایک دورے سے ڈیموکریٹک پارٹی کے قابل بھروسہ اس ضلع کو ریپبلکن ضلع میں تبدیل کرنے میں مدد ملی. صدر نے پچھلی حکومت کی جانب سے کانکنی کی صنعت پر لگائی گئی پابندیوں کو ہٹانے کا وعدہ کیا, جس نے پیٹ سٹابر کو صنعت کے ایک مضبوط حامی امیدوار کے طور پر اجاگر کیا. تاہم اب اس ضلع میں ریپبلکن کی بالادستی کو قائم رکھنا ایک چیلنج ہے اور پیٹ سٹابر اس مقصد کے لیے اپنے پولیس فورس میں 23 سالوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جب آپ سڑکوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مشتبہ اور متاثرہ افراد دونوں کے ساتھ اعتماد کا رشتہ پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور یہی وہ چیز ہے جو میں کانگریس میں کرنا چاہتا ہوں, یعنی رشتوں اور اعتبار کی تعمیر. واشنگٹن میں بعض چیزیں پیٹ سٹابر کو ان کے گھر کی یاد دلاتی ہیں. وہ کانگریس کے ایک چیریٹی گیم کے سٹار پلیئر ہیں. ریفریز کا کہنا ہے کہ یہ اس فرد کے لیے جنہوں نے 23 برس تک ہاکی کھیلی بہترین کارکردگی ہے. ٹیم ورک, محنت, ڈسپلن, جدوجہد اور آپ کی پس پردہ کوششیں اتنی ہی اہم ہیں جتنی کہ نظر آنے والی کوششیں. اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح پیٹ سٹابر اور ان کی واشنگٹن کی ٹیم کانگریس میں اپنے پہلے بل کی منظوری کے لیے کام کرتے ہیں. کیرولین پریسوٹی کے ساتھ شہناز نفیس, وائس آف امریکہ. پہلی مرتبہ امریکی کانگریس میں منتخب ہونے والے 2 اراکین سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے. کل کے پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے کس طرح پیٹ سٹابر اپنے ڈسٹرکٹ کے شہریوں کی ضروریات کو قومی سطح کے مفادات کے ساتھ ملا کر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. For my kids, I'm still dad, and for my wife, I'm still husband and Pete, but the title of congressman is kind of surreal. I support legal immigration. Our country was built on legal immigration, and legal immigrants still enhance this country today. امریکی شہر سیاٹل ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں جیسے امیزون اور مائکروسافٹ کے لیے مشہور ہے. اعداد و شمار کے مطابق شہر میں قائم آئی ٹی کمپنیوں میں بیرونی ممالک سے آنے والوں میں بھارتی نژاد سب سے زیادہ ہیں, جبکہ دوسرے نمبر پر چین اور تیسرے نمبر پر پاکستانی ہیں, جن میں خواتین بھی شامل ہیں. یہ خواتین کافی متحرک اور منظم ہیں. دوسروں کی مدد کے لیے کیا کر رہی ہیں, اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں ندیم یعقوب. امریکہ کے شہر سیاٹل میں ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں سے منسلک چند پاکستانی خواتین دنیا بھر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں موجود خواتین کو انسپائر کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کوشاں ہیں, اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پاکستانی ویمن ان کمپیوٹنگ نامی ایک تنظیم قائم کی ہے.
ہم بہت انکلوسیو ہیں, ہر کوئی آ سکتا ہے, ہر کوئی ہیلپ لے سکتا ہے. اٹس جسٹ کہ جو ہم جو کو فاؤنڈرز ہیں اور ہم پاکستان سے ہیں, اور ہمارا ایک اسپیشل کنیکشن ہے اور ہمارا ایک اسپیشل آئیڈیالوجی ہے کہ وی ریئلی وانٹ ٹو کریٹ اویئرنیس ان دا ویمن دیر اینڈ ریئلی ہیلپ دیم. یہ نیٹ ورک خواتین کو تربیت اور ان کی آگہی کے لیے پروگرامز ترتیب دیتا ہے. حال ہی میں اس نے جب سی وی تیار کرنے کے بارے میں ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا تو اس میں بڑوں کے علاوہ بچوں نے بھی شرکت کی. میں سیکھنا چاہتی ہوں کہ ریزیومے کیسے تیار کیا جاتا ہے, کیونکہ جب میں بڑی ہوں گی تو یہ مددگار ہوگا, اور جب آپ ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو یہ بے حد مددگار ہوتا ہے. تو پیشہ ور خواتین اس نیٹ ورک سے کیسے مستفید ہوتی ہیں, ہم نے پوچھا اس ورکشاپ میں شریک کچھ خواتین سے. امریکہ کے کارپوریٹ سیکٹر میں لیڈرشپ کوالٹیز بہت اہم ہوتی ہیں, اور PWIC میں بہت سی خواتین ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہی ہیں. میں ان سے متاثر ہوں اور ان سے مشورے لیتی ہوں, جس سے مجھے اپنے پیشے میں آگے بڑھنے میں مدد ملی ہے. جب میں بڑی ہو رہی تھی تو اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی کہ میں دیکھوں کہ دیر ادر عورتیں ان ٹیکنالوجی جن کو میں دیکھ سکوں اور آئی کین اسپائر ٹو بی لائک دیم. جس سے بھی میں ملی ہوں PWIC میں, ہر کوئی ایک صرف مدد کی اور ایک پے بیک کی نیچر سے جو ہے کہ they just want to help. پاکستانی ویمن ان کمپیوٹنگ اب تک 5 چیپٹرز قائم کر چکا ہے, جن میں پاکستان بھی شامل ہے. پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کو ہم سب سے پہلے ہماری کوشش یہ تھی کہ ان کو ہم گلوبل ویزیبلٹی دیں. ان کو گلوبل ویزیبلٹی دینے کے لیے ہم لوگوں نے جو ہماری کچھ پروگرامز ہیں, جس میں مینٹرنگ پروگرام ہے, جس میں سٹوری ٹیلنگ کا پروگرام ہے, جس میں ہم ان کے انٹرویوز بھی پبلش کرتے ہیں, اور ان کو وہ تمام یہاں کی کانفرنسز اور جاب اپرچونیٹیز جن سے وہ پہلے اس طرح کا ان کو ایکسپوجر نہیں رہا ہے پہلے, ہم وہ انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تنظیم پاکستان میں خواتین کی تربیت کے لیے مالی امداد فراہم کر چکی ہے, اور ہما کہتی ہیں کہ وہ ایک اسکالرشپ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ جو لڑکیاں کمپیوٹر سائنس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ امریکہ میں تعلیم اور روزگار کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں. ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ, سیاٹل. افغانستان میں انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق 18 سال سے جاری جنگ میں 70,000 سے زیادہ عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے, لیکن ہر جدا ہونے والا اپنے پیاروں کے لیے ایک ہندسے سے بہت بڑھ کر ہوتا ہے. یہی حقیقت پیش کی جا رہی ہے افغانستان کے شہر مزار شریف میں جاری ایک نمائش میں. انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بعض اوقات اس کے ذاتی استعمال کے صرف مٹھی بھر اشیاء ہی پیچھے رہ جاتی ہیں, مگر اس نمائش میں افغان جنگ کے ہلاک شدگان کی تصاویر کے ساتھ ان کی کوئی چھوٹی سی چیز بھی رکھی گئی ہے جو کبھی ان کی زندگی کا اثاثہ تھی. جائے نماز ہو, تسبیح ہو یا کوئی کپڑا, سب ان کی زندگی کے بارے میں کوئی داستان بیان کرتی ہیں. 1978 میں کمیونسٹ پارٹی کے دور اقتدار میں بہت سے مقامی مذہبی رہنماؤں اور اماموں کو مدرسوں سے اٹھا لیا گیا اور انہیں تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا. تقریباً 3 سے 4 ہزار جنگجوؤں نے, جن کا تعلق دشمن کی فوج سے تھا, رات 10 بجے کے قریب ہمارے شہر پر حملہ کر دیا. بعض لوگ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے, لیکن جن لوگوں کو پکڑ لیا گیا وہ ہلاک کر دیے گئے. جمیلہ کا بھائی طالبان اور افغان فوج کے دستوں کی لڑائی میں مارا گیا تھا. میرے بھائی کے 11 بچے ہیں, 6 لڑکیاں اور 5 لڑکے. ایک کسان ہونے کے ناطے وہ اچھی زندگی گزار رہا تھا, مگر طالبان نے اس کی زندگی لے لی. مزار شریف میں منعقد کی جانے والی نمائش کے منتظمین کا کہنا ہے کہ شہریوں کے حقوق اور ان کی زندگیاں حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. امیدوار هستیم که حکومت فعلی ہمیں امید ہے کہ موجودہ حکومت اور انتخابات کے بعد تشکیل پائے جانے والی حکومت اپنی پالیسیوں میں انصاف کو اول درجہ دے گی. یہ کہنے کی بات نہیں کہ انصاف اور انسانی حقوق کے بغیر ایک مستحکم اور پرامن معاشرے کا قیام ناممکن ہے. یہاں امریکہ میں براؤن یونیورسٹی کے واٹسن انسٹیٹیوٹ کی جنگ کے اثرات پر ایک رپورٹ کے مطابق صرف سن 2001 اور 2016 کے درمیان تقریباً 1,40,000 افغان شہری ہلاک ہوئے. اس تعداد میں زخمی شہریوں اور فوجیوں کی تعداد شامل نہیں ہے. میر وائز بہجان کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
शबाना आज़मी उन अदाकारों में से हैं जिन्हें सरहद की दोनों जानिब पसंद किया जाता है और अब वो हॉलीवुड के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्में भी नजर आएंगी। वाशिंगटन डीसी के सालाना साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल के मौके पर सारा जमान ने शबाना आज़मी से उनके करियर और पाक भारत तनाव से सकाफती तबादले पर लगने वाली बंदिशों के बारे में बात की। आइए देखते हैं। बहुत सारी ख़वातीन की इवन हॉलीवुड में भी ये शिकायत रहती है कि एक सर्टन एज के बाद ख़वातीन के लिए रोल नहीं लिखे जाते जो अच्छे हों, जो स्ट्रॉन्ग हों। आपको कभी ऐसे प्रॉब्लम फेस किया आपने? आजकल का जो दौर है मुझे लगता है वो एक्टर्स के लिए और ख़ास तौर से सीनियर एक्टर्स के लिए बेहतरीन दौर है, क्योंकि देखिए ये वेब सीरीज शुरू होने की वजह से ये रियलाइजेशन लोगों में आ गया है कि कंटेंट इज़ किंग। तो मुझे तो इतनी अच्छी रोल्स मिले हैं पिछले 5 सालों में। वीडियो गेम हेलो उस पे बेस्ड फिल्म सीरीज का हिस्सा आप होंगे, तो मुझे ये बताइए आपने इसको पिक क्यों किया? स्पीलबर्ग के नाम की वजह से? स्पीलबर्ग का नाम जो है ऑब्वियसली बहुत बड़ा अट्रैक्शन था, लेकिन मेरा रोल इसमें बहुत अच्छा है और आई एम नॉट प्लेइंग इन इंडियन। और अगर आप देखें तो एशियन एक्टर्स पिछले 20-25 साल से ये मांग करते हैं कि जो सबसे बेहतरीन रोल्स हैं वो सिर्फ कॉकेशियंस के पास क्यों जाते हैं और कलर ब्लाइंड कास्टिंग क्यों नहीं होती। और अब इतने सारे सालों के बाद अब ये एक हकीकत बनी है। थोड़ा सा आई वांट टू शिफ्ट गियर्स अ लिटिल बिट। जब भी पाकिस्तान जब भारत के दरमियान कुछ होता है, पिछले कुछ सालों से एक्टर्स से भी ये एक्सपेक्टेशन होने लगी है कि वो भी इस इशू पे ज़रूर ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ बोलें। एक पेट्रियटिज्म का, हुब्बुल वतनी का एक कॉन्टेस्ट सा शुरू हो जाता है। क्या कहेंगे आप उस बारे में? मुझे अफसोस होता है क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम दोनों मुल्कों के बीच जो हमारी सियासतें हैं और जो हमारी हुकूमतें हैं वो हमारे लोगों से मुख्तलिफ हैं। और मैं बहुत तो नहीं गई हूँ पाकिस्तान, लेकिन जब भी गई हूँ मुझे बहुत रिस्पेक्ट और बहुत इज़्ज़त मिली और इसी तरह से वहाँ के लोग जब हमारे पास आते हैं तो उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। दोनों जानिब ये आवाज़ें उठने लगती हैं कि दूसरे मुल्क के आर्टिस्ट को नहीं लेना फिल्मों में, उनकी फिल्में यहाँ नहीं दिखानी। जब ऐसे होता है तो क्या वाकई आर्ट की कोई सरहद नहीं है? जो आर्ट की सरहदें फिर हैं? आर्ट की कोई सरहद होनी नहीं चाहिए। अगर उस पे सियासी पाबंदियां लगना शुरू हो जाएं तो मुझे लगता है कुछ वक्फे के लिए शायद पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ही सही है। कुछ अर्से के लिए ठीक है कि दोनों साइडों पे एक्टर्स का जो इंटरेक्शन है उसको रोकने की जो आवाज़ें उठती हैं? मैं इसको नहीं मानती हूँ, मैं इसको नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि हाइटेंड टेम्पर्स जो हैं उस वक्त थोड़ा सा अगर आप लो लाई कर दें और कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं हो तो फिर वो ग्राउंड रिकवर करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस लेने लगे तो जब पीस आती है तो फिर आप किस मुंह से एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। शबाना आज़मी का मुकम्मल इंटरव्यू आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। कल के शो में आपको मिलवाएंगे पाकिस्तानी अदाकार अहमद अली अकबर से, जिनकी फिल्म लाल कबूतर ऑस्कर्स के लिए पाकिस्तान की जानिब से नामजद की गई है। टेलीविजन पे जो कंपटीशन हम देख रहे हैं इतना ज़्यादा, उसने आपके ख्याल में क्वालिटी को कैसे इम्पैक्ट किया है? आप जाएं किसी प्रोडक्शन हाउस में तो आपको बाकायदा कहा जाता है कि अच्छा ये A ग्रेड ड्रामा है हमारा, ये B ग्रेड ड्रामा है हमारा, ये C ग्रेड ड्रामा है हमारा। ये टीयर्स सुन के तो कोई भी एक्टर किसी भी टीयर में नहीं होना चाहेगा, सारे A में जाना चाहेंगे। ये था आज का व्यू 360। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/VOA Urdu। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो उठाइए अपना फोन, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाजत।